خداوند کی سلامتی آپ سب پر ہو. میں صبا شوکت سکسیس سٹوریز وتھ صبا میں آپ کے ساتھ. آج میں اسلام آباد کے ایک اسکول ہاؤس آف سکسیس انٹرنیشنل میں موجود ہوں جو کہ ایفیلیٹڈ ہے USA کے ایک اسکول ایکسیلریٹڈ کرسچن ایجوکیشن اسکول آف ٹمارو کے ساتھ. ACE اسکول آف ٹمارو 145 ممالک میں موجود ہے جو کہ 50 سال سے. پاکستان میں پہلی بار ایک کپل نے ایک ویژن کے تحت اسی اسکول کے سسٹم کو یہاں پر قائم کیا ہاؤس آف سکسیس کے نام سے. اپنی قوم کے لیے درد رکھنے والا یہ کپل جو کہ چاہتا تھا کہ ہم اپنے کرسچن بچوں کو پاکستان میں ایک اچھا لیول دیں ایجوکیشن کا, آج ہم ملیں گے اس کپل سے. لیٹس ویلکم آن اے شو پاسٹر بشارت یوریم اینڈ مسز شیبا یوریم. I welcome you to my show and I'm extremely thankful کہ آپ نے اپنے بزی اسکیجول میں ہمیں وقت دیا. Thank you so much صبا. پاسٹر صاحب میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ آپ دعا میں رہنمائی کریں تاکہ ہم لوگ آغاز کر سکیں اپنے شو کا. خدا سالوس ہم تیری حضوری میں جھکتے ہیں اور جھکنا ہمیں نہایت ہی پسند ہے. سجدوں میں ہونا ہماری اولین ترجیح ہے. تیری بندگی اور عبادت میں رہنا ہماری دلی مراد ہے. باپ شکر گزار ہیں سکسیس سٹوریز وتھ صبا کی ساری ٹیم کے ساتھ آج جب ہم بیٹھ کر تیرے ان کاموں کا ذکر کرتے ہیں, تیرے ان منصوبوں کا ذکر کرتے جو تو نے انسان کو سونپے ہیں اور انسان کو بلا کر ان منصوبوں کا اور کاموں کا حصہ بنایا. آج ہم انہی کے گن گائیں گے, انہی سوچوں کے ارد گرد ہم گھوم کر تیری شخصیت سے, تیرے کاموں سے اور تیرے نام میں مسرور ہوں گے. خداوند اس ٹیم کو بڑی برکت دینا اور ہر اطراف سے تیری حکمت اور دانائی ان تک پہنچتی رہے اور یہ خوب کامیاب ہوں, خوب سرفراز ہوں. اور آج کی گفتگو, آج جو کچھ سنا جائے, سمجھا جائے, وہ بتھیروں کے لیے سلامتی کا, خوشی کا اور آگے بڑھنے کا باعث بنے. مسیح یسوع کے خوبصورت نام میں یہ سب کچھ ہم مانگ لیتے ہیں, آمین. سو پادری صاحب سٹارٹ کریں گے آپ کی ارلی لائف سے, کہاں پر پیدا ہوئے اور اسکولنگ کہاں سے ہوئی, ہمارے ویورز کو یہ بتائیے. صبا پیدائش میری فیصل آباد میں ہوئی اور when I was about 2 years old تو والد صاحب کو ویژن حاصل ہوا اور بلاوا آیا خدا ان کی طرف سے کہ وہ سندھ کے صوبہ میں جا کر خدمت کو کرنے والے بنے. جی. تو پھر وہ ہم سب کو لے کر حیدرآباد چلے گئے اور حیدرآباد میں انہوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا. جی. تو اسکولنگ جو ہے وہ میری حیدرآباد سے ہوئی. جی. اور ایک گورنمنٹ اسکول سے میں نے اسٹارٹ لیا اور تھینک گاڈ کہ اپنا ہائی اسکول کر کے پھر وہیں پر اسی شہر میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کی. اور 2 بہنیں ساتھ تھیں اور خدا کا شکر ہے کہ والد صاحب نے حیدرآباد شہر میں فیلاڈیلفیا پینتیکوسٹل چرچ کے ساتھ مل کر 35 سال خدمت وہاں پر کی اور آج بھی خدا کے فضل سے وہاں کلیسیا جو ہے وہ کام کر رہی ہے, خدمت گزاری کا کام ہو رہا ہے. ونڈرفل. میم شیبا, میں آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گی کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ آپ کہاں پر پیدا ہوئیں, اپنی اسکولنگ کے بارے میں, ارلی لائف کے بارے میں. میں گجرانوالہ شہر میں پیدا ہوئی اور وہیں پہ جو ارلی ایجوکیشن تھی وہیں پہ ہم نے لی. اور لیکن مڈل اسکول میں ہم لوگ لاہور شفٹ ہوئے اپنے گرینڈ پیرنٹس کے پاس اور وہاں پہ ہائی اسکول کیا. لیکن اگین وی کیم بیک ٹو آر سٹی گجرانوالہ بیکاز آر ہاؤس واز دیئر, اسی جگہ پہ ہمارا گھر تھا.
तो गुजरांवाला में ही फिर मैंने बाकी की अपनी तालीम मुकम्मल की, ग्रेजुएशन की, फिर बीएड किया और वहीं पे फिर मैंने सेंट पीटर स्कूल से अपने टीचिंग करियर का आगाज़ किया इन वेरी यंग एज। तो वहाँ से मैंने इसको अपने करियर को स्टार्ट किया। जी पाजी साहब, आपसे मैं जानना चाहूँगी कि खिदमत की तरफ कब आए आप? सबा ये खिदमत जो है, चूँकि वालिद साहब पास्टर थे जी, नाम उनका पादरी रहमत शेर था जी, और मजहबी तालीम तो हमें बचपन से ही मिल रही थी और जो बुलावा आया मेरा वो 92 में आया। राइट। 1984 में मैंने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दी और फिर जब खुदावंद को ज़िंदगी दे दी तो चर्च में मेरी इन्वॉल्वमेंट जो है वो बढ़ती चली गई और ज़्यादा यूथ में मैं काम करता रहा और फिर उसके बाद 92 में मैं इंग्लैंड चला गया और वहाँ पर मैंने अपनी सेमिनरी जो है वो कंप्लीट की और फिर वापस आकर खिदमत ही करता रहा। जी, ज़बरदस्त। मैम शीबा, आप हमारे व्यूअर्स को बताइए, जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि बहुत अर्ली एज में आपने जो है वो अपना टीचिंग का करियर जो है वो स्टार्ट कर लिया, तो कितना अरसा हो गया और कहाँ कहाँ पर आपने सर्व किया? मैंने जब स्टार्ट लिया था गुजरांवाला में से, तो बड़ा फेमस स्कूल है वहाँ पे, सेंट पीटर्स इंग्लिश हाई स्कूल। वो एक्चुअली जानने वाले थे, हमारी फैमिली फ्रेंड्स, हमारी आंटी ही हम उनको बोला करते थे, मिसेस पेंजी साइमन। तो उन्होंने ये स्कूल खोला हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने हमें कॉल किया कि मुझे ज़रूरत है तो आप आ जाओ। तो खैर मैं और मेरी बड़ी सिस्टर हम दोनों ही वहाँ पे चले गए और हमने वहाँ से स्टार्ट लिया। लेकिन ये है कि उसके बाद वहाँ पे जब तक मेरी शादी हुई 96 में, मैं वहीं पे जॉब करती रही। जब शादी हुई तो फिर मैंने वहाँ पे रिज़ाइन किया और उसके बाद शादी के बाद फिर मैंने 1-2 साल का बीच में गैप लिया, आई थिंक 3 years, हाँ 3 years का गैप लिया मैंने जॉब नहीं की। और फिर उसके बाद खुदावंद की तरफ से ही इनको खुदावंद ने कॉल किया, हम लोग एबटाबाद शिफ्ट हो गए और एबटाबाद में मैंने फिर आर्मी पब्लिक को ज्वाइन किया। आर्मी पब्लिक के बाद मैं वहाँ पे आर्मी पब्लिक में ही थी, तो वहीं से फिर मैंने बीकन हाउस एबटाबाद को ज्वाइन किया फर्स्ट टाइम। सही। तो वहाँ से फिर मैं उस वक्त से लेके एबटाबाद बीकन हाउस में सर्व किया। फिर हम लोग खिदमत के सिलसिले से कराची चले गए। कराची में मैंने क्लिफ्टन कैंपस बीकन हाउस में सर्व किया। फिर क्लिफ्टन कैंपस से हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए खिदमत के सिलसिले में, तो मैंने इस्लामाबाद F7 ब्रांच में बीकन हाउस में सर्व किया। तो थ्रू आउट इस तरह से मैं डिफरेंट सिटीज़ में बीकन हाउस में ही रही और 2013 तक मैं बीकन हाउस में सर्व करती रही। जी, वंडरफुल। पादी साहब, आपने बताया कि आप हैदराबाद में थे और मैम शीबा आपने बताया आप गुजरांवाला में थी, तो कैसे आप लोग मिले, शादी कैसे हुई, ये थोड़ा बताइए। समा काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है ये। राइट। और चूँकि मैंने बताया कि मेरे वालिद साहब खिदमत में थे जी, और इनके वालिद भी खिदमत में पायनियर्स में आते हैं, पेंटिकॉस्टल जो मूवमेंट हमारी चली पाकिस्तान में, तो बड़ी खिदमत है उन दोनों खादमों की। और अक्सर औकात बिशप सैमुअल हसरत साहब जो हैं वो विज़िट किया करते थे। मेरे वालिद और इनके वालिद जो हैं वो दोस्त थे। राइट। तो बस वहीं से ये सिलसिला शुरू हुआ और उन्होंने आपस में कोई बात की, तो उन्होंने कहा कि जी ठीक है। दैट टाइम आई वाज इन इंग्लैंड। राइट। तो पेरेंट्स ने मुझे सिर्फ तस्वीर भेजी, ओके, क्योंकि ये काम मैंने उनको दिया हुआ था। शुरू से मैंने कहा था कि मैं कोई डिसाइड नहीं करूँगा, मैं कोई चुनाव नहीं करूँगा, जहाँ आप कहेंगे। अगर कह देंगे कि इंग्लैंड में कोई ढूंढ ले, मैं इंग्लैंड में ढूंढ लूँगा। अगर पाकिस्तान में ढूंढेंगे आप, मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा वापस। सही। तो एनीवे उन्होंने फिर बात की और मुझे तस्वीर भेज दी वहाँ। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरी छुट्टियाँ आ रही हैं तो मैं मंगनी करने के लिए आ जाता हूँ और फिर मैं वापस आ जाऊँगा। तो इस तरह से ये दोस्ती जो है वो और पक्की हो गई उन दोनों की। और फिर जब मैं वापस आया अपनी ट्रेनिंग करके कंप्लीट सेमिनरी, तो फिर हमने डिसाइड किया कि अब वक्त है कि हम अज़दवाज के इस सफ़र में शामिल हो जाएं। तो इस तरह से ये सिलसिला जो है अज़दवाज का हमारा शुरू हुआ। राइट, वंडरफुल। अब आप हमें विजन के बारे में बताइए। हाउस ऑफ सक्सेस इंटरनेशनल
کب اس کا ذہن میں آیا اور کنسیو کب کیا اس آئیڈیا کو, اور پھر کیسے یہ پائے تکمیل تک پہنچا یہ ویژن؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں شروع سے ہی ٹیچنگ میں ہوں, جب سے مطلب کیا کہنا چاہیے ہوش سنبھالا, میں تو یہ کہوں گی جب سے ہوش سنبھالا میں نے اپنے آپ کو پڑھاتے ہوئے ہی دیکھا ہے, کلاسز میں ہی دیکھا ہے. تو تب سے ہی میرے, بلکہ شروع سے ہی میں یہ کہوں گی کہ میرے ذہن میں ایک, کیونکہ میرے فادر ایک ٹیچر ہیں اور آج تک وہ بائبل کی ٹیچنگ کر رہے ہیں, اور میری جو پھپھو ہیں وہ بھی ٹیچر ہیں. تو یہ جو ٹیچنگ کا ایک وہ کہتے ہیں نا جراثیم پڑھانے استادوں والا, جی خاندانی طور پر آپ کو انہیریٹنس میں مل گیا. نہ صرف میرے میں, میری بڑی بہن, میرے بڑے بھائی سہیل شالم, پاسٹر سہیل شالم, میری بڑی بہن ترزا, ہم سب کچھ گاڈ گفٹڈ کہہ لیں کہ ہمارے اندر ایک ایسا جراثیم تھا جس کو بس ہے کہ بچوں کو پڑھانا ہے. تو یہ شوق بچپن سے ہی تھا. تو ہم لوگوں نے بہت ارلی ایج میں ٹیچنگ سٹارٹ کر لی, اور پھر جب پڑھاتے رہے تو کچھ ایسی چیزیں سامنے, چیلنجز دیکھے اپنی کرسچن کمیونٹی کے لیے بھی. اور جب میں بیکن میں سرو کر رہی تھی تب بھی میں نے دیکھا کہ سال ہر سال تک میری کلاس میں کبھی بھی کوئی کرسچن بچہ نہیں ہوتا تھا. تو مجھے ایک بڑا پین فیل ہوتا تھا کہ کیوں ہمارے کرسچن بچوں کو اتنی اچھی اپرچونٹی نہیں اویل ہو سکتی. تو کاز از, ایوری بڈی نوز دا کاز دیٹ ڈیفینیٹلی وی کین ناٹ پے دیٹ مچ and they are very expensive schools. Exactly. تو جب میں وہاں پہ تھی, میں نے اپنے تینوں بچے وہاں پہ پڑھائے, اور میں نے اس لیے پڑھائے کیونکہ میں جاب کرتی تھی, مجھے کنسیشن تھی, that's why maybe. So God has provided me this opportunity کہ میں وہاں پہ جاب کروں, اور وہاں پہ جاب کرنے کی وجہ سے میرے تینوں بچے وہاں سے پڑھے. اور مجھے یہ خداوند کی طرف سے یہ فضل کہوں گی, اس میں میری کوئی ایبلٹی نہیں ہے, خداوند نے یہ موقع فراہم کیا. لیکن یہ ضرور ہوا کہ خداوند نے مجھے وہاں رکھا, خداوند نے مجھے وہاں ٹرین کیا, خداوند نے وہاں مجھے بہت چیزیں سکھائیں جو کہ واقعی ٹیچنگ کی ایک, کیا کہنا چاہیے کہ ایک مرکزی چیز جو ٹیچر میں ہونی چاہیے, وہ ساری چیزیں خداوند نے مجھے وہاں رکھ کے پالش کیا. میں نے بڑا ٹف ٹائم گزارا. ڈیفینیٹلی ایک کرسچن کو دوسرے انوائرمنٹ میں کام کرنے کے لیے بہت سارے چیلنجز ہوتے ہیں. سو we face those challenges, but خداوند کی دانائی, خداوند کی حکمت اور پاک روح کا ساتھ, مدد جو تھی, اس کی وجہ سے ہم نے سروائیو کیا, اور میں نے اتنے سال وہاں پہ گزارے. اور جب میں نے ریزائن کیا تو میں اس وقت میں نے کوآرڈینیٹر کی پوسٹ پہ ریزائن کیا. تو لیکن وہ میں بات کر رہی ہوں کہ اس درد کی جو دل میں تھا کہ ہمارے اپنی قوم کے بچے جو ہیں وہ وہاں پہ نہیں پہنچ سکتے. تو تبھی سے آہستہ آہستہ وہ ایک درد جو تھا وہ بنتا گیا. وہ ایک ایسی برننگ ڈیزائر بنی کہ وہ پھر میں ان سے ڈسکس کرتی رہتی تھی, اور یہ میرے سے, ہم دونوں آپس میں سوچتے رہتے تھے کیا کیا جائے کہ ہمارے بچوں کو جو ہے ایسا موقع ملے. تو پھر خیر خداوند نے ہمیں 2007 میں یہ ویژن دیا کہ ہم ایک اسکول بنائیں. اسکول نہیں بلکہ اس وقت ہمارے پاس یہ ویژن تھا کہ ہم ایک ایسی جگہ بنائیں جس میں ہاسٹل بھی ہو اور اسکول بھی ہو, اور ہم اپنے کرسچن بچوں کو کالونیز میں سے, گاؤں میں سے لے کر آئیں اور وہاں پہ رکھیں, اور ان کو ایک لائک جیسے کاکول اکیڈمی نہیں, اس طرح کا ماحول ایک دیں, ان کو ایک ایسی اکیڈمی دیں جو کہ واقعی پیورلی کرسچن اکیڈمی ہو, اور جس میں بچے پڑھیں بھی اور دوسری ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز بھی سب کچھ وہ کریں. تو تب ہم نے خواب دیکھا دونوں نے مل کے, اور وہ خواب ہم نے ہاؤس آف سکسیس کا دیکھا, اور خداوند نے ہمیں پریئر میں یہ نام دیا ہاؤس آف سکسیس 2007 میں. لیکن 10 سال کے بعد یہ پاکستان میں یہ خواب جو تھا, اس کی تعبیر ہمیں 2017 میں ملی کہ ہم نے 2017 میں ہاؤس آف سکسیس کے نام سے, اسی نام سے جو ہمیں 10 سال پہلے ملا تھا, ہم نے یہاں پہ وہ اسکول شروع کیا. لیکن پلس پوائنٹ یہ کہ جب میں پڑھاتی تھی دوسرے اسکولس میں تو میں سوچتی تھی کہ ہم آکسفورڈ کا کریکولم یوز کریں گے اور اے لیول او لیولس وہی کرائیں گے جو سب کرا رہے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنی بیبلیکل ایجوکیشن ضرور مرج کریں گے, اور ہم اپنے بچوں کو شروع سے ہی اپنی بائبل کی ایجوکیشن جو ہے وہ دیں گے ضرور. تو یہ ہم لوگوں نے سوچا ہوا تھا, اور ہم نے اس کا سلیبس بھی بنانا تھا, ہم نے پورا پلان کیا ہوا تھا کہ کس طرح سے ہم کریں گے. لیکن خداوند نے بس, خداوند کے پلانس خداوند ہی جانتا ہے, ہم تو سمجھ نہیں سکتے, اس کے خیال ہمارے خیالوں سے بہت اونچے ہیں. تو پھر خداوند نے ہمیں موقع دیا, میں اپنے بچوں کو ہائی اسکول کے لیے اے لیونس کے لیے باہر لے کر گئی, اور وہاں جب گئی تو میرے بچوں نے پھر امریکن ہائی اسکول کیا, اے لیونس نہیں کیا جو کہ آکسفورڈ سے ریلیٹڈ ہے. تو وہاں پہ انہوں نے دونوں نے ہائی اسکول کیا,
اور وہیں پہ مجھے یہ سسٹم ملا, اسکول ملا, ACE کا اسکول تھا, ایکسیلریٹڈ کرسچن ایجوکیشن کا اسکول تھا. میں نے وہاں پہ اپلائی کیا اور انہوں نے مجھے پہلے ٹریننگ کا بولا کہ جی آپ پہلے ٹریننگ کریں. میں نے کہا میرا اتنا ایکسپیرینس ہے, اتنی ایکسپیرینس ہے کہ نہیں, یہ سسٹم ڈفرینٹ ہے, یہ کنونشنل نہیں ہے, دس از انڈیویجولائز سسٹم. انڈیویجولائز سسٹم کے لیے آپ کو ٹریننگ کرنا مسٹ ہے. سو دین میں نے وہاں پہ ٹریننگ کی, اور ٹریننگ کے دوران, یہ 5 days کی ٹریننگ تھی, لیکن ٹریننگ کے دوران ہی خداوند نے میرے دل میں یہ بوجھ ڈالا کہ میں یہ ٹریننگ صرف جاب کے لیے کیوں کر رہی ہوں. اگر میں جاب کروں گی تو صرف میرے 3 بچے, میرے 2 بچے, 2 تو کر چکے تھے, میری ایک بیٹی تھی اس وقت جو اسکولنگ میں تھی, میں نے کہا میری صرف ایک بیٹی کرے گی یہ سسٹم. یہ اتنا خوبصورت سسٹم ہے, اس کو تو بہت سارے بچوں کو اس میں آنا چاہیے. تو میں نے اس وقت پلان کیا, یا خداوند نے بھی مجھے یہ بات میرے ذہن میں ڈالی کہ میں ان کی ٹریننگ کر کے ان کے اسکول میں جاب نہیں کروں گی, بلکہ میں ٹریننگ کے بعد اپنا ہی اسکول کھولوں گی. تو خیر خداوند نے وہ سب کچھ مہیا کیا سب کچھ, اور ان شارٹ کہ پھر ہم نے 2017 میں واپس آ کر یہ اسکول کھولا. لیکن واپس آنے سے پہلے میں نے اپنے ہسبینڈ کو بھی وہاں پہ بلایا, میں نے کہا آپ بھی آئیں اور ٹریننگ کریں. ان کو بھی میں نے ٹریننگ کروائی. میں نے اپنی بڑی بیٹی کو جو ہائی اسکول کر چکی تھی اس کو بھی ٹریننگ کروائی, اور میں نے کہا کہ ہم یہ اسکول جو ہے اس کو پاکستان میں لے کر جائیں گے, کیونکہ پاکستان میں بہت اشد ضرورت ہے کہ ہماری کرسچن کمیونٹی کو ایک ایسی ایجوکیشن ملے جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کو میٹ کرتی ہو. کیونکہ ہمارے جو موسٹلی اسکولس ہیں یا ہمارے جو گورنمنٹ اسکولس ہیں وہ ہماری انٹرنیشنل ریکوائرمنٹس کو میٹ نہیں کرتے. تو اس وجہ سے ہماری قوم کے بچے بہت پیچھے رہ گئے ہیں. جن کے پاس پیسہ ہے خیر وہ تو اپرچونٹی اویل کر لیتے ہیں پرائیویٹ اسکولس میں جا کے, انٹرنیشنل اسکولس میں جا کے, لیکن جن کے پاس نہیں ہے وہ کیا کریں. تو پھر ہم نے یہ پلان کیا اور خداوند نے پاسبل کیا, اور ہم نے 2017 میں ہم نے ACE کے ساتھ اس کو ایفیلیٹ کیا, اور پاکستان میں فرسٹ ٹائم اپریل سے ہم نے اس کو پاکستان میں اسٹارٹ کیا. زبردست. آپ نے ذکر کیا کہ یہ جو سسٹم ہے آپ لوگ جس کو فالو کریں گے انڈیویجولائزڈ ہے, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو اپنے اس انڈیویجولائزڈ سسٹم کے بارے میں بتائیے کہ جو کنونشنل میتھڈ ہے اس میں اور اس میں کیا ڈفرینس ہے. یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے جس کو ہمیں انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے, کیونکہ ہماری کنٹری میں جو ہے موسٹلی اسکولس کے اندر کنونشنل سسٹم ہے, اور کنونشنل میں یہ ہوتا ہے کہ ساری کلاس بیٹھی ہے 50-60 بچوں کی, ایک ٹیچر آئیں گی, وہ لیکچر دیں گی, سمجھا دیں گی, 40 منٹس کے پیریڈ میں 40 بچوں کو 1 منٹ بھی نہیں آتا. اگر ڈیوائڈ کریں تو 1 منٹ میں کیا کانسیپٹ کوئی کنوے کرے گا کسی کو. تو ڈیفینیٹلی اٹس اے چیلنج. ہماری کنٹری کا یہ میں کہوں گی ڈرا بیک ہے کہ بہت بڑی کلاس ہوتی ہے اور ایک ٹیچر ہوتا ہے, جو کہ نہیں ہونا چاہیے. تو انڈیویجولائز سسٹم یہ ہے کہ آپ انڈیویجولی ہر اسٹوڈنٹ کو اس کی پیس کے اکارڈنگلی, اس کی انڈرسٹینڈنگ کے اکارڈنگلی, اور اس کے نالج کی بیس پہ جتنا اس کے پاس آلریڈی ہے, you take the child up from the prior knowledge what he or she has. So this is individualized. آپ اس میں ہمارے ایج میٹر نہیں کرتی. کوئی 16 سال کا بچہ ہے, کوئی 10 سال کا بچہ ہے, 10 سال کا بچہ بھی بہت جان سکتا ہے, اور کوئی 16 سال کا بچہ جس کے کچھ گیپس ہیں یا کچھ ویکنیسز ہیں, کچھ ویک ایریاز کہہ لیں, کچھ ایسے ایریاز کہہ لیں جس کو وہ کلیئر نہیں ہے, کچھ ایسے کانسیپٹس کہہ لیں. تو انڈیویجولائز سسٹم ان کانسیپٹس کو پہلے کلیئر کرتا ہے. ٹھیک ہے, 1-to-1 بیس پہ یہ اسٹڈی ہوتی ہے. جیسے آپ ٹیوشنس پڑھنے جاتے ہیں, سیم لائک دیٹ, کہ ٹیوشن والے ٹیچر آپ کو الگ سمجھاتے ہیں, لیکن اب تو ٹیوشن میں بھی گروپس بن گئے ہیں, اب تو وہ بھی کلاسز ہو گئی ہیں, لیکن یہ پرسنل ہے بالکل 1-to-1 بیس پہ. ہر ایک بچے کی پرسنل نیڈ کے مطابق اس کو آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں. اگر ہمارا بچہ انگلش میں بہت اچھا ہے تو ہم اس کو ابو لیول سے اسٹارٹ جو اس کا ہے, بٹ اف ہی اور شی از ویک ان میتھس تو ہم اس کو اس کی جہاں پہ ویکنیس ہے وہیں سے اس کو اٹھاتے ہیں. لائک اف ہی از ویک ان ملٹیپلیکیشن تو ہم اس کو ڈویژن پہ نہیں لے کے جائیں گے جب تک اس کو ملٹیپلیکیشن ہم کلیئر نہیں کرتے. آفٹر دیٹ وی ٹیک ہم فار دا فردر اسٹیپ کہ ڈویژن یہ ہے, اینڈ آفٹر سمپل دین وی ول ٹیک him or her to the long division. تو اس طرح سے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے بچے کو ہم اوپر لے کے جاتے ہیں اور اس کے کانسیپٹس کو کلیئر کرتے ہیں. سو جب اس کے کانسیپٹس کلیئر ہو جاتے ہیں, بیسک کانسیپٹس, تو پھر آپ اس کی پروگرس کو میجر
करें तो आपको डिफरेंस नजर आता है. एंड वी हैव सीन द डिफरेंस विद इन 2 years कि हमारे वो बच्चे जो दूसरे स्कूलों से रिजेक्टेड बच्चे थे, जिनको कहा जाता था नालायक है, नहीं पढ़ सकते, कुछ नहीं कर सकते, आज वो बच्चे हमारे शाइनिंग स्टार्स हैं. Wonderful. In all the areas, not in academic only, but in extracurricular activities as well. वो उनकी ड्रामा में, म्यूजिक में, आर्ट में और डिफरेंट कैटेगरीज में, गेम्स में, हर चीज में वो अच्छे हैं. Because they are treated where they needed actually. Right. तो जहाँ से उनकी ज़रूरत थी वहीं से उनको ट्रीट किया गया और फिर उनको ऊपर लाया गया. तो ये इंडिविजुअलाइज सिस्टम की खूबी है कि हर बच्चे को उसकी वीकनेस से या उसकी कमजोरी से उठाता है और वहीं से उसको आगे लेकर चलता है. इसमें एज मैटर नहीं करती. बच्चा 1 साल में 2, 3 लेवल कर सकता है. डिपेंड्स ऑन द पेस ऑफ अ चाइल्ड. कि अगर वो बहुत लाइक है, उसका माइंड अच्छा है, IQ अच्छा है, तो ही कैन मूव वेरी फास्ट. बट वी जस्ट give him or her the time कि according to his or her pace we take the children up. Right. तो मैम ये इंडिविजुअलाइज्ड सिस्टम के लिए आप लोगों के क्लासरूम्स कैसे डिजाइंड हैं यहाँ पर? आप अपने हमारे क्लासरूम हमारे आप विजिट कर सकते हैं. कुछ पिक्चर्स हम आपको दिखा सकते हैं कि हर बच्चे का अपना एक अलग ऑफिस होता है. हम उसको ऑफिस बोलते हैं. वो उसकी सीट नहीं है या वो उसकी चेयर या टेबल नहीं है. वी कॉल इट ऑफिस. तो उनका एक अपने तस्वीरों में देखेंगे कि उनका एक अपना ऑफिस है. हर बच्चा अलग से बैठता है और उसका काम दूसरे साथ वाले बच्चे से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है. राइट. तीसरा बच्चा उससे भी डिफरेंट है, चौथा उससे भी डिफरेंट है. तो एक रूम में ज्यादा से ज्यादा हमारे पास 16 या 17 बच्चे होते हैं जो एक टीचर उनको हैंडल करती है. इंडिविजुअल. राइट. ठीक है. और अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स उनको उनकी ही टेबल पे उनके ऑफिस में ही उनको गाइड किया जाता है. और जहाँ जहाँ जिसकी जो नीड है तो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको वहीं पे डील करते हैं. तो ये जो फर्नीचर है ये भी बड़ा स्पेशल है. फर्नीचर हमारी क्लासरूम की अरेंजमेंट बिल्कुल डिफरेंट है. ये कन्वेंशनल नहीं है. हमारी एक ही क्लास में डिफरेंट लेवल्स के बच्चे भी बैठे होते हैं. कोई एक लेवल नहीं कि जिस लेवल का रूम है. ठीक है. क्योंकि हो सकता है कि आपका ये वाला बच्चा मैथ्स क्लास 4 का कर रहा है लेकिन इंग्लिश क्लास 5 की कर रहा है. और साथ वाला बच्चा जो है वो मे बी ही इज वेरी गुड, वो मैथ 6 का कर रहा है लेकिन इंग्लिश उसकी बहुत वीक है. मे बी वो इंग्लिश लेवल 3 की कर रहा है. सो दिस इज कॉल्ड इंडिविजुअलाइज्ड. जबरदस्त. तो इसमें एज मैटर नहीं करती. इसमें आपका लेवल मैटर नहीं करता. इसमें मैटर करता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जिसको हम डेवलप करते हैं. तो ये टोटली जो है टोटली इंडिविजुअलाइज्ड है और मास्टरी बेस्ड है. मास्टरी बेस्ड मैं इसलिए कहूँगी इसको क्योंकि हमारा जो पासिंग मार्क्स हैं वो 80% है. जो बच्चा 80% से कम लेता है उसको रिपीट करना पड़ता है because he is not up to the mark to move to the next right. ठीक है. सो ये हमारा मास्टरी बेस्ड है और हर बच्चे को इसमें स्पून फीडिंग बिल्कुल नहीं है. क्रिटिकल थिंकिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है. मोस्टली इज द कॉम्प्रिहेंशन. The kids they read the passage, they comprehend and they give the answers of the MCQs and fill in the blanks, whatever the activities are. So इस तरीके से ये सिस्टम जो है ये काम करता है. मास्टरी बेस्ड है, इंडिविजुअलाइज्ड है. And the most beautiful thing, if you give me the time, I'll explain that. You have the time. Biblical based education. That is the most beautiful thing in it. That this is the biblical based. कि ये बाइबल की बुनियाद पे, बाइबल के असूलों की बुनियाद पे सिलेबस सेट हुआ है. और ये अमेरिका में प्रिंट होता है. हमारी एफिलिएशन उनके साथ है. हम सारी बुक्स वहीं से मंगवाते हैं. वंडरफुल. और हर इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अलजेब्रा, इन एवरीवेयर you will see the beautiful quotes of the Bible. You will see the verses of the Bible in each and every book. तो हर किताब में आपको नजर आती हैं. और वहाँ पे बच्चों का एक जो है ना एक विजुअलाइज करते हैं when they see the pictures. तो वो उसको विजुअलाइज करते हैं. उनके माइंड में स्टेप बाय स्टेप वो सारी चीजें फीड होती जाती हैं. तो द डे विल कम कि वो सारी चीजें उनको बेनिफिट करेंगी. ऑल्दो अभी वो छोटे हैं, अभी वो नहीं अंडरस्टैंड करें या हम उनको जबरदस्ती कहते हैं कि जी ये पैसेज आप मंथली पैसेज आप इसको रिसाइट करें, इसको मेमोराइज करें. हम उनको मेमोराइज कराते हैं. कुछ शौक से करते हैं, कुछ का कभी नहीं भी दिल करता. बट वी फोर्स देम टू डू दैट एंड दे डू. Most of them they do willingly. And definitely the word of God, खुदा का कलाम उनको जो है
وہ فائدہ پہنچائے گا. وہ کبھی بھی بے تاثیر واپس نہیں لوٹتا اور نہ ہی لوٹے گا. یہی ہماری خواہش تھی, یہی ہمارا خواب تھا کہ ایکیڈیمک سیکولر ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ ان ببلیکل ایجوکیشن ہونی چاہیے. اور خداوند نے ہمیں یہ اپرچونٹی دی, خداوند نے مہیا کیا کہ بنا بنایا سلیبس جو کہ 145 ملکوں میں کرسچن اسکولس میں پڑھایا جا رہا ہے اور امریکہ میں پرنٹ ہوتا ہے, اور وہ ساری 145 کنٹریز کو پرووائڈ کر رہے ہیں سلیبس. اور ہم بھی ان کی لسٹ میں آ گئے ہیں اور 2017 سے وہ سلیبس ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہم بچوں کو وہ پڑھا رہے ہیں. اور اس کے اتنے خوبصورت رزلٹس ہیں کہ کبھی آپ کو موقع ملے تو ہمارے پروگرامز اٹینڈ کریں, ہمارے کرسمس پروگرامز, ہمارے اینول فنکشنز اٹینڈ کریں, تو آپ آ کے دیکھیں گے کہ کس طرح سے ہمارے بچے کانفیڈنس گین کر چکے ہیں اور کس طرح سے ان کی امپروومنٹ ہے. اس میں بات ہو رہی تھی ببلیکل بیس کی. میں اس کو اس طرح سے دیکھتا ہوں کہ سیکولر ایجوکیشن کیم آفٹر کرسچن ایجوکیشن. وی تھاٹ کہ سیکولر ایجوکیشن پہلے آئی, لیکن لیٹس گو بیک ٹو جینیسس. ٹھیک ہے, وہاں پر ایک اسکول اوپن ہوا جس کا نام باغ عدن تھا. ٹھیک ہے, اور اس میں 2 اسٹوڈنٹس تھے اور خدا خود ٹیچر تھا, اور ان کو ایک لیسن سکھایا گیا, ایک سبق دیا گیا پڑھنے کے لیے اور یاد کرنے کے لیے اور اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے. بٹ وی فاؤنڈ کہ وہ ناکام ہو گئے اس میں. ٹھیک ہے, فیل ہو گئے. تو میں اپنے دی ادر ڈے آئی واز ٹیچنگ ٹو مائی اسٹوڈنٹس کہ بیٹا which education came first, secular or Christian? تو میں نے کہا کہ I'm going to show you the first school. ٹھیک ہے, تو they were so amazed to hear کہ secular education came after Christian education. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فوکس بنیادی طور پر ان کے کریکٹر پر ہے. I mean secular education جو ہے وہ کہیں سے بھی حاصل ہو سکتی ہے. اینڈ بہت ساری ڈگریز جو ہیں وہ لوگوں کے پاس ہیں ایجوکیشنل, لیکن بٹ دے ڈونٹ ہیو کریکٹر. تو کرسچن ایجوکیشن اگر جڑ گئی سیکولر ایجوکیشن کے ساتھ, دین دے ہیو اے گڈ ایجوکیشن اینڈ آلسو دے ہیو اے کریکٹر. سو اس لیے گاڈلی کریکٹر کو جو ہے نا وہ آپ جب تک کرسچن ایجوکیشن جو ہے وہ ساتھ نہیں جوڑتے تو اس وقت تک گاڈلی کریکٹر جو ہے نا وہ ہمیں نظر نہیں آتا کہیں بھی. تو اس لیے میں جس طرح سے شیبا نے بتایا کہ ہمارا ویژن تھا, کنسیو کیا, اور پھر خداوند کا ہم شکر کرتے ہیں کہ خداوند نے اس منصوبے کے لیے ہمیں چن لیا اور پھر ہم نے اس کا آغاز کیا. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور ہم اکثر بچوں کو کہتے ہیں کہ اگر آپ یہ میمورائز نہیں کریں گے اسکرپچر تو پھر اس اسکول میں آپ کے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ سیکولر ایجوکیشن تو بہت سارے اسکول دے رہے ہیں. You can go there and you can get that. لیکن یہاں پر ہمارا فوکس جو ہے وہ فرسٹ گاڈلی کریکٹر پر ہے اور پھر اس کے بعد سیکولر ایجوکیشن پر ہے. ونڈرفل. مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی آپ کے اسکول کے سارے سسٹم کو جان کے, اور لٹرلی میرا دل چاہ رہا ہے کہ کاش کہ مجھے پھر سے موقع ملے تو میں پھر سے جو ہے وہ ہاؤس آف سکسیس کے ساتھ اپنی اسکولنگ کر سکوں, کیونکہ جو بیس اتنی اسٹرانگ ہوگی تو بلڈنگ تو پھر بہت ہی اچھی ہوگی. تو بہت زیادہ میں پرسنلی امپریسڈ ہوں آپ کے سسٹم سے, اور خداوند اس میں مزید آپ کو کامیاب کرے. پادری صاحب, میں اب چاہتی ہوں کہ آپ ہمارے ویورز کو بتائیے کہ پاکستان میں پہلی بار اس سسٹم کو انٹروڈیوس کرانا تھا, اسٹارٹ کرنا تھا, بالکل آپ جب کہتے ہیں کہ اسکریچ سے اسٹارٹ کرنا تھا, تو what were the challenges that you faced? سب چیلنجز بہت زیادہ تھے. ایک وقت آیا کہ ہم لوگ ایسے ایٹماسفیئر میں تھے, ماحول میں, کہ ہم سوچ رہے تھے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کیا سٹارٹ لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے, کیونکہ ٹوٹلی اس کا جو دائرہ ہے اس کا وہ کرسچن کے ارد گرد ہے, کرسچن کمیونٹی کے لیے ہے. تو بڑے چیلنجز تھے شروع میں. پھر مجھے یہ بھی تھا کہ ہمیں کیسے اس کو کھڑا کرنا ہے, کیونکہ یہ اسکول جو ہے یہ چرچ بیسڈ نہیں ہے, یہ این جی او بیسڈ نہیں ہے, فنڈڈ بیسڈ نہیں ہے, یہ کوئی ٹرسٹ نہیں ہے, فاؤنڈیشن نہیں ہے, بلکہ اب اس کو ہم نے اتنی مضبوط فاؤنڈیشن پر ایز اے پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی اس کو رجسٹرڈ کروا کر ہم نے اس کا آغاز کیا ہے.
ताकि हर जगह पर हम ट्रांसपेरेंट रहें। ओके। और क्योंकि आप भी जानती हैं इस बात को कि जो फंडेड होते हैं लाइक एनजीओज जो होती हैं वो किसी वक्त भी आकर उनको बंद किया जा सकता है। बिल्कुल। इसलिए फिर हम दोनों ने ये सोचा कि हम लोग इसको बहुत ही सॉलिड फाउंडेशन पर खड़ा करेंगे, लाइक अदर स्कूल के जिस तरह से हमारे पाकिस्तान में वो काम कर रहे हैं। बड़े बड़े स्कूल जो हैं, डिकन हाउस है, सिटी है, ये सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हैं। और चूंकि फिर अमेरिका के साथ हम जुड़े हुए हैं और सारा करिकुलम वहाँ से हमारे पास आना है, बुक्स आनी है, तो हमें हर चैलेंज को फेस करना होगा। तो पहली चीज़ जो थी वो फिर मैंने इसकी रजिस्ट्रेशन करवाई एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी यहाँ पर। और फिर उसके बाद प्रॉपर इसका 17 से ही इसका ऑडिट हो रहा है। और जो भी क्राइटेरिया है इसके टैक्सेस का या जो भी टैक्स पे करने का है वो उसको हम फॉलो कर रहे हैं एज ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, और कि हमें करना है जी। और ये चीज़ें तो हमें, मैं समझता हूँ कि बाइबल ने हमें ऑलरेडी सिखा दी हुई है। इवन के एक जगह पर यीशु मसीह और उसके डिसाइपल शागिर्द थे, उन्होंने टैक्स पे करना था जी। और फिर उन्होंने किया। यीशु ने कहा करो, इनको दो। तो जो चीज़ हमें गवर्नमेंट को देनी है वो देनी है। जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो खुदा का है वो खुदा को दो। और अगर हम ये स्कूल रन कर रहे हैं तो जो कुछ हम अर्न कर रहे हैं उसमें से जो हिस्सा गवर्नमेंट को जाता है हमें देना है। तो मैं ये कहूँगा कि जब आप इस सोच और स्पिरिट के साथ कोई काम करते हैं तो फिर किसी किस्म का कोई खौफ आपके अंदर नहीं होता। इस चैलेंज को भी फिर हमने लिया और इसके सारे जो काम है उसके ऊपर हमने किए, रिक्वायरमेंट्स हमने पूरी की, और फिर उसके बाद हमने इसका आगाज किया। और अभी भी हम कोशिश कर रहे हैं, अब हम लोगों ने अपनी वेबसाइट जो है वो भी लॉन्च कर दी हुई है। और अभी सारा सिस्टम जो है वो बड़ा अपग्रेड करते चले जा रहे हैं ताकि उसी स्टैंडर्ड पर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर आकर हम खड़े हो जाएं। क्योंकि ACE का जो है ये एक पाकिस्तान में मॉडल स्कूल होगा जिसको हम चाह रहे हैं कि फिर इसके बाद और जो दूसरे शहर हमारे सिटीज हैं, बड़े बड़े शहर, हम चाहते हैं कि इसका फ्लो जो है, ये विजन जो है वो वहाँ तक भी पहुँचे। और मैं समझता हूँ कि इसकी इंस्पिरेशन और इसकी मोटिवेशन हर एक लीडर तक पहुँचनी चाहिए, हर एजुकेशनिस्ट तक पहुँचनी चाहिए कि वो इस दर्द को, इस बोझ को अपने अंदर लें ताकि हमारे बच्चे भी जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जाकर। और फिर दूसरा, इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं हमारे सिस्टम में कि हर साल हमारे बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि वो इंटरनेशनल कन्वेंशन होती है हमारी US में, कि हमारे स्टूडेंट जो हैं अबव 13 वो उसमें जाकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, डिफरेंट compete कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में जाकर। और खुदा के फजल से इस साल भी हम लोगों ने बच्चों को बाहर लेकर जाना था। हमारे 5 बच्चे तैयार थे, लेकिन एज यू नो कि ड्यू टू दिस COVID-19 जी सब कुछ जो है वो पोस्टपोन हो गया, कैंसिल हो गया, और हमारे बच्चे नहीं जा सके। लेकिन नेक्स्ट ईयर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड हमारे बच्चे जो हैं वो इंटरनेशनल कन्वेंशन में भी, इंटरनेशनल कन्वेंशन इज लाइक ओलंपिक्स, जहाँ पर सारी दुनिया से 145 उन सारे मुल्कों से फिर आते हैं बच्चे, स्टूडेंट्स जमा होते हैं एक छत के नीचे, और फिर वो मुकाबला उनके दरमियान में होता है। और कितना एक्सपोजर उनको मिलेगा, एक्सपोजर कितना मिलता है। हर शाम को इवनिंग में कन्वेंशन होती है और उसमें बड़े बड़े प्रीचर्स आए होते हैं और वो यूथ को ज़हन में रख कर वो प्रीच करते हैं। और मैंने देखा है बहुत सारी जिंदगियां जो हैं बच्चों की जो स्टूडेंट लाइफ में वो चेंज हो जाती हैं। तो ये सिस्टम जो है वो इस तरह का है और इतना बड़ा है, और हम पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं कि अब बच्चे बड़े ही आसानी से हमारे, जब वो अमेरिकन हाई स्कूल कर लेंगे यहाँ पाकिस्तान में बैठकर, तो फिर उनको कोई नहीं रोक सकेगा कहीं भी जाने के लिए। और किसी भी यूनिवर्सिटी में किसी भी जगह पर वो जाकर जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। लास्ट ईयर हम लोग वी वर इन सिंगापुर, सिंगापुर में 6 स्कूल रन हो रहे हैं। हमने विजिट किया स्कूलों को जाकर, और वहाँ के बच्चे जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में, यूके में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, जितने भी बड़े जो कंट्रीज हैं उनमें जाकर वो अपनी फर्दर तालीम जो है यूनिवर्सिटी बैचलर या मास्टर जो है वो कर रहे हैं।
اور ہمارے اسکول کا جو ڈپلوما ہے امریکن ہائی اسکول ڈپلوما یہ 145 کنٹریز میں ایکسیپٹیبل ہے in all the universities. Wonderful. اس کے لیے ان کو کوئی الگ سے کوئی ٹیسٹ نہیں دینا پڑے گا, کچھ نہیں دینا پڑے گا. جیسے آپ کے اے لیولس کے بچے جو ہیں ان کو کوئی آئلٹس اور ٹوفل نہیں کرنا پڑتا اور ان کو اسی کی بیس پہ ایڈمیشنز ملتے ہیں. اسی طرح سے امریکن ہائی اسکول ڈپلوما کی بیس پہ ہمارے بچے ورلڈ میں کہیں بھی جا کے ایڈمیشنز کسی بھی یونیورسٹیز میں لے سکتے ہیں. اینڈ پلس دیر آر مینی اسکالرشپس آر اویلیبل, جس کو جو بچے جس کیٹیگری میں آتے ہوں گے ان کو وہ اسکالرشپس کے لیے بھی پھر اپلائی کر سکیں گے, بیکاز پھر وہ ایلیجیبل ہو گئے کہ بھی اب وہ یہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا لانگ ٹرم ویژن ہے جس کے لیے ہم صرف بچوں کو ہائی اسکول نہیں کرائیں گے بلکہ ہم ان کو گائیڈ بھی کریں گے اور ان کو وہ رستے بھی بتائیں گے جن رستوں پہ چل کر وہ آگے فردر اپنی ایجوکیشن کے لیے کہیں بھی کسی بھی یونیورسٹیز میں جا سکتے ہیں. اور میں ایک مسکنسیپشن ہے جو دور کرنا چاہوں گی کہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں جی یہ امریکن ڈپلوما ہے تو یہ شاید پاکستان میں ایکسیپٹ نہیں ہوگا. ایسی کوئی بات نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی شخص اگر باہر سے امریکہ سے پڑھ کے آتا ہے تو یہ نہیں کہ اس کو پاکستان کی یونیورسٹی میں داخلہ نہیں ملتا. تو یہ سوچ نہیں ہے, بلکہ اس کی ایکویلنس سرٹیفکیٹ ہمارے مل جاتا ہے یہاں سے, اور اس کی ایکویلنس اگر کوئی اے لیولس بھی کرتا ہے اس کو بھی ملتا ہے. جی سرٹیفکیٹ ملتا ہے, اور پھر وہ پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتا ہے. تو سیم از دا کیس ود اس ود دس ڈپلوما, کہ اس ڈپلوما کے لیے بھی جن بچوں کے پاس ہائی اسکول ڈپلوما ہوگا اور یہ ڈپلوما امریکہ سے ہی آئے گا. اور دوسری یہ چیز کہ اگر کوئی جا کے وہاں پہ گریجویشن میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے, he or she can go there with the family to have the graduation over there. اسٹڈی وہ یہاں کر رہے ہیں لیکن گریجویشن امریکہ میں ہوگی, ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ نہیں جانا چاہتے تو they can send the diploma over here as well, and we can arrange the ceremony over here. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ امریکن ڈپلوما کر رہے ہیں, اور وہ امریکن ڈپلوما آپ کے پورے ورلڈ میں جو ہے ریکگنائزڈ ہے. I'm very impressed by the system, very much impressed. This is all glory to God because He made it possible for our nation. بہت ہی خوبصورت ویژن, بہت ہی میں کہوں گی خوبصورت سسٹم, اور ایک بہت ہی لمبی اسٹرگل جو آپ لوگوں نے کر کے اس کو اچیو کیا. بہت زیادہ مجھے خوشی ہوئی اس کے بارے میں جان کر, اور مجھے امید ہے کہ جو ویورز دیکھ رہے ہیں وہ بھی اس سے ضرور دیکھ کر خوش ہوں گے, امپریس ہوں گے. اور جو لوگ اسلام آباد میں ہیں جن کو نہیں معلوم, میں بھی وہ ہاؤس آف سکسیس کی طرف رخ کریں. اور جیسا کہ آپ نے بتایا کہ آپ اس کو اور سٹیز تک بھی پہنچانا چاہتے ہیں, تو مجھے امید ہے کہ بہت جلد وہ وقت بھی ضرور آئے گا جب اور بہت ساری جو پاکستان کی بڑی سٹیز ہیں وہاں پر بھی ہاؤس آف سکسیس کی برانچز موجود ہوں گی, اور پورے ملک کے جو کرسچن بچے ہیں وہ ایسے خوبصورت سسٹم سے ایجوکیٹ ہو کر نکلیں گے, پالش ہو کر نکلیں گے, اور شائننگ سٹارز بن کر اپنے ملک کا, اپنی قوم کا نام روشن کریں گے. ایٹ دی اینڈ پادری صاحب, میں چاہوں گی کہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں, کرسچن یوتھ, بچے, جو بڑے, جو بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے اس شو کو, آپ ان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں ایجوکیشن کے حوالہ سے؟ ایجوکیشن کے حوالہ سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی تمام ضرورتوں میں سب سے پہلی پریورٹی پر تعلیم کو رکھیں, اور نمبر 1. نمبر 2, پھر جب آپ چناؤ کرتے ہیں کسی بھی ایجوکیشن سسٹم کا, وہ بڑی سوچ سمجھ کر کریں کہ کہاں پر میرا بچہ جو ہے وہ گرو کرے گا اپنے کریکٹر میں بھی اور ایجوکیشن میں بھی. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہر قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا. میں لاسٹلی یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے اسکول میں اب یقین کریں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جو سیلری پیڈ ہیں, اور بہت زیادہ ان کی وہ جو ہے سیلری نہیں ہے, لیکن اتنا شعور ان کے اندر آ گیا ہے کہ ہم نے اپنے بچے کو بیسٹ ایجوکیشن دلوانی ہے. ساری باقی ضرورتوں کو انہوں نے ختم کر دیا اپنی لائف میں سے. وہ جو مہینے میں 3-3, 4-4 سوٹ بنتے ہیں, انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ہی سوٹ بنائیں گے, اور کافی ہمارے لیے, بچوں کے لیے بچوں کو ایجوکیشن اچھی دیں گے. اگر ہم گاڑی کا پلان کر رہے ہیں تو گاڑی کا پلان ہم بعد میں کر لیں گے, لیکن پہلے بچوں کا
جو ہے وہ ہم کریں. تو میں صرف یہ کہوں گا کہ مشکل نہیں ہے, لیکن صرف یہ ہے کہ فیصلہ کرنے والی بات ہے. جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں, ایک مضبوط فیصلہ سازی آپ کے اندر آ جاتی ہے, تو پھر آپ ہر گول کو اچیو کر لیتے ہیں. تو یہ مشکل نہیں ہے. تو میں انکریج کروں گا آپ کے پروگرام کے حوالے سے ہی, اور کہ ایجوکیشن جو ہے وہ فرسٹ پرائیورٹی ہماری ہو جائے, تاکہ ہماری قوم جو ہے وہ اور زیادہ آگے بڑھنے والی ہو. میں جلدی سے کوٹ کروں گا, مقدس پالوس رسول نے تیموتھیوس کو کہا کہ تیری جوانی کی کوئی حقارت نہ کرنے پائے. تو آج حقارت ہو رہی ہے ہمارے نوجوانوں کی, ہمارے بیٹیوں کی, ہمارے بیٹوں کی حقارت ان کے کاموں سے بھی ہو رہی ہے, اور ایجوکیشن پر بھی ہو رہی ہے, کیونکہ دے آر ناٹ ویل ایجوکیٹڈ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیلنج کو لینا چاہیے تاکہ کوئی بھی ہماری حقارت نہ کرنے پائے, اور ہماری آئیڈینٹیفیکیشن جو ہے وہ اب چینج ہو, ہماری شناخت جو ہے اب وہ چینج ہو کہ who we are and where we are standing. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جب تک آپ ایسی ایجوکیشن کا حصہ نہیں بنیں گے, آپ جس میں ببلیکل ایجوکیشن ہو, سیکولر ایجوکیشن ہو, اس وقت تک آپ کی آئیڈینٹی جو ہے وہ شو نہیں ہوگی. تو اپنی آئیڈینٹی کو شو کرنا جو ہے وہ اب ہمارا کام ہے, اور ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا کریں. رائٹ. میم شیبہ, میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو کوئی میسج دیں. میں بھی سیم یہی کہوں گی کہ میں تو ہوں ہی ایجوکیشنسٹ, میری تو لگ رہا ہے کہ میں ایجوکیشن ہے, اور میرا تو پیشن ہے. اور میں سوچتی ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کو کسی شاگردوں نے آ کے کہا کہ کھانا کھا لے, وقت ہو گیا کھانے کا, کھانا کھا لے. تو یسوع نے کہا کہ میرا کھانا یہ ہے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کرو. تو جو بھیجنے والا ہے ہمارا, آپ کو جس پرپس کے ساتھ بھیجتا ہے, اگر آپ اپنے پرپس کے ساتھ سنسیئر ہیں اور وہی کام کرتے ہیں, تو میرے خیال اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے. تو ہمیں اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو جاننا ہے, جانیے اس کی مرضی کیا ہے آپ کے لیے, اور پھر اپنے بھیجنے والے کی مرضی کو پورا کریں. یہی ہمارا کھانا ہے. اور میرا کھانا, میں آپ کو بتاؤں گی کہ میرا کھانا بھی تعلیم ہے. بس اگر تعلیم دیتے رہے, تعلیم ملتی رہے, اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں ہر طرح سے ترقی کرنی ہے. صرف یہ نہیں کہ ہمارے پاس پیسہ ہے تو ہم سوچیں جی ہم کامیاب ہیں. ایجوکیشن مسٹ ہے, ٹھیک ہے, ایجوکیشن ہونا بہت ضروری ہے. اور ایجوکیشن کے بغیر میں نہیں سوچتی کہ کوئی بھی قوم ترقی کر سکتی ہے. آج اگر ہماری قوم پیچھے دیوار کے ساتھ لگ رہی ہے تو کاز از دس کہ وی آر ناٹ ٹیکنگ دا پراپر ایجوکیشن. تو ایجوکیشن لیں, تعلیم حاصل کریں, اپنے سارے حاصلات سے جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں ایک کام کریں کہ تعلیم, اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے اور اچھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کر دیں. تو میرا خیال ہے آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی اور آپ کے بچوں کی بھی آسان ہو جائے گی. تھینک یو ویری مچ. ایٹ دی اینڈ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنے انتہائی بزی اسکیجول میں سے وقت دیا تاکہ ہم آپ سے بات چیت کر سکیں, ویورز تک اس خوبصورت ویژن کو, اس خوبصورت ایجوکیشن سسٹم کو ویورز تک بھی پہنچا سکیں. آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک یو. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اور خدا آپ کو اور زیادہ برکت دے. آپ جو ویژن لے کر چل رہی ہیں اس میں خدا آپ کو اور زیادہ سرفراز. اور آپ کے اس پروگرام کے ذریعے سے بہت سارے لوگ موٹیویٹ ہوں اور جانیں کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. آپ جو سوچیں گے آپ کر سکتے ہیں خداوند کی مدد کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ. گاڈ بلیس یو. گاڈ بلیس یو. ویورز, آج ہم نے اس خوبصورت کپل سے بہت ہی خوبصورت باتیں کیں, بہت ہی خوبصورت ایجوکیشن سسٹم کے بارے میں جانا, اور انہوں نے بہت ہی خوبصورت میسج دیا تمام دیکھنے والوں کو کہ ہمیں اپنی فرسٹ پرائیورٹی ایجوکیشن کو دینی ہے. ضرور ہے کہ آپ اپنے بچوں پر انویسٹ کریں, بجائے اس کے کہ آپ کسی بزنس پر انویسٹ کریں, آپ اپنی نیکسٹ جنریشن پر انویسٹ کریں, ان کو اچھی تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں تاکہ کل کو وہ آپ کا سہارا نہ ڈھونڈے بلکہ وہ آپ کا سہارا بنے, کچھ بن کر دکھائیں, آپ کا, اپنی قوم کا اور اس ملک کا نام روشن کر سکیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ اس. ہمیں ہمارے چینل کو فالو کرتے رہیں, شو ٹریو آفیشیل کو سبسکرائب کریں. اسٹے ٹیون ٹو آور چینل اینڈ فالو اس آن آور فیس بک پیج. تھینک یو صبا شوکت. آپ کے لیے میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا ہے
تاکہ میڈیا کے ذریعے لوگ کلام کے حقائق اور سچائیوں کو جان سکیں. سو میں دعا الہی اب بلاوا جو ہے یہ خداوند کی طرف سے، کیونکہ کوئی بھی انسان اپنی طرف سے خدمت گزاری کے کام کو سر انجام نہیں دے سکتا.